بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع سورۃ التکویر کی تفسیر ہے. یہ سورۃ مبارکہ 29 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے ابتدائی 14 آیتوں کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. ما بقیہ 15 آیتوں پر انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے گفتگو کریں گے. یہ سورت مکیہ ہے اور اس سلسلے کی ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کے مناظر کو اور قیامت کی ہولناکیوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، یعنی قیامت کے مناظر کا آنکھوں دیکھا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان 3 سورتوں کی تلاوت کرے. نمبر 1 سورۃ التکویر، نمبر 2 سورۃ الانفطار، نمبر 3 سورۃ الانشقاق. کیونکہ ان 3 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ قیامت کے مناظر کو بیان فرمایا ہے، اور خاص طور پر یہ جو سورۃ التکویر ہے، سب سے زیادہ تفصیل اور سب سے زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ اس سورت کے اندر پائی جاتی ہے. ہم تفسیر کو سمجھنے سے پہلے ایک مرتبہ ان آیتوں کا ترجمہ سن لیتے ہیں تاکہ بعد میں پھر ان آیتوں کا مفہوم سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا. ان آیات کے اندر جو بعض الفاظ ہیں ان کے کئی معنی ہیں، لیکن اگر میں ترجمے میں ہر معنی کو بیان کروں گا تو ترجمہ طویل بھی ہو جائے گا اور پھر سمجھنے میں بھی جو ہے دقت پیش آئے گی. اس لیے میں ان معانی میں سے صرف ایک معنی اور ایک مفہوم کے اعتبار سے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کروں گا. اذا الشمس کورت، جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا. سورج کی جو روشنی ہے اور سورج کی جو لائٹ ہے اس لائٹ کو ختم کر دیا جائے گا.
وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جھڑنے لگیں گے یعنی ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ آج کل تو دنیا کے سارے پہاڑ میخ یعنی کیل کی طرح اپنی جگہ ٹھکے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ پہاڑ جس طرح آج گاڑیاں چلتی ہیں اس طرح یہ پہاڑ ادھر سے ادھر چلے گئے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جانور جمع کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو جھونکا دیا جائے گا، سمندروں کو آگ بنا دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب انسانوں کو جوڑا جوڑا بنا دیا جائے گا، انسانوں کو جوڑ دیا جائے گا یعنی ان کو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں اس کو قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ، کس گناہ کی وجہ سے قُتِلَت، اس کو قتل کر دیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو دہکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، جب یہ سب واقعات پیش آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر انسان جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الانفطار میں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس آیت مبارکہ کا بھی یہی مفہوم تھا۔ اگر ہم ان آیات پر غور کریں تو کل 12 واقعات اور 12 ہولناکیاں ان آیات کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ فرشتوں میں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو سور پھونکنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ یہ بانسری کو لے کر سور کو اپنے ہاتھ میں لے کر بالکل تیار بیٹھے ہیں، اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ جس وقت اللہ کا ان کو حکم ہوگا تو یہ سور پھونکیں گے، اور اس سور کی جو آواز ہوگی، اس بانسری میں پھونک مارنے کی وجہ سے جو آواز ہوگی، اس کی دہشت، اس کی وحشت اور اس کی شدت کی وجہ سے ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ تو پہلی ان آیات میں جو 12 چیزیں بیان کی گئی ہیں، جب اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو ان میں سے پہلی 6 باتیں پائی جائیں گی۔
پہلی جو 6 چیزیں ہیں وہ وجود میں آئیں گی، پھر اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو مابقیہ جو 6 چیزیں ہیں وہ اس دوسری سور کے بعد وجود میں آئیں گی۔ تو جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے اللہ کے حکم سے تو اس کائنات کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں گی، کیا تغیرات آئیں گے، کیا حوادث پیش آئیں گے، پہلے ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب آسمان کو جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا۔ کوّر یکور، تکویر کے معنی آتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں۔ ایک معنی آتے ہیں لپیٹنا، چنانچہ کور الامامہ کہتے ہیں، جو امامے کی لپیٹ ہوتی ہے اسے کور الامامہ کہتے ہیں، کور الامامہ۔ اور کوّر یکور کے معنی پھینکنے کے بھی آتے ہیں، چنانچہ کرۃ عربی میں جو بول کو کہتے ہیں وہ اسی سے ماخوذ ہے، کیونکہ بول کو پھینکا جاتا ہے، چنانچہ کرۃ القدم کہتے ہیں فٹ بال کو، کرۃ السلہ کہتے ہیں باسکٹ بال کو۔ تو کوّر یکور کے ایک معنی آتے ہیں پھینکنا، اور اسی سے یہ گیند اور بال ماخوذ ہے جس کو عربی میں ہم کرہ کہتے ہیں۔ اور تیسرے معنی آتے ہیں بے نور ہونا، یعنی سورج کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو روشنی رکھی ہے، جو لائٹ رکھی ہے، اس لائٹ اور روشنی کا ختم ہو جانا۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ قرآن بعض مرتبہ ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جس کے کئی معنی ہوتے ہیں اور ہر معنی کا مراد لینا صحیح ہوتا ہے۔ چنانچہ سورج بے نور ہو جائے گا، یہ بات بھی صحیح ہے۔ جب پہلی سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام تو سورج بے نور بھی ہو جائے گا، اسی طرح سورج کو جو ہے لپیٹ دیا جائے گا، اور اسی طرح سورج کو پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو چاند اور سورج کو لپیٹ کر سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر بعض مفسرین نے تفصیل بیان کی کہ جب سورج کو اور چاند کو لپیٹ کر سمندر میں پھینک دیا جائے گا تو پھر ایک تیز ہوا چلے گی، اور اس تیز ہوا کی وجہ سے یہ سمندر میں جو ہے آگ لگ جائے گی، اور سارا سمندر جو ہے وہ آگ بن جائے گا، اور پھر یہی آگ جو ہے جہنم کا حصہ بن جائے گی۔ تو جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ چاند اور سورج کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ اے کافروں، تم لوگوں کو اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، چنانچہ دنیا میں غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ایسے بھی ہیں جو چاند سورج کی عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے تمہارے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حسب جہنم، تم لوگوں کو اور تمہارے معبودوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اور چاند اور سورج کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان کو جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ جہنمیوں کو احساس ہو اپنی کم عقلی کا، اپنی نادانی کا، اپنی بے وقوفی کا، اپنی گمراہی کا، کہ دنیا کی زندگی میں مالک حقیقی کو چھوڑ کر جن چاند اور سورج کی ہم عبادت کرتے تھے وہ تو خود ہمارے ساتھ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں یہاں پر۔ تو اذا الشمس کورت، سورج کو بے نور کر دیا جائے گا اور لپیٹ کر سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ سارے معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے جھڑنے لگیں گے۔ جب سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام اور
ان کی سور کی آواز کی دہشت سے یہ دھرتی کب کپانے لگے گی اور ایک عظیم ترین زلزلہ آئے گا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تو اس زلزلے کا اثر صرف دنیا ہی پہ نہیں ہوگا بلکہ ستارے جو ہے وہ بھی جھڑنے لگیں گے اور ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ آج کل تو پہاڑ اس طرح اپنی جگہ پہ جمے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا کی طاقت مل کر اگر کسی ایک پہاڑ کو اپنی جگہ سے ایک بالش کھسکانا چاہے تو نہیں کھسکا سکتی۔ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی اور دنیا کا سارا دماغ اور دنیا کی ساری سائنس فیل ہو جائے گی، مگر کسی بڑے اور عظیم ترین پہاڑ کو ایک بالش اگر اپنی جگہ سے کھسکانا چاہے تو نہیں کھسکا سکتے۔ لیکن اس دن جب زلزلہ آئے گا اس دنیا میں تو یہی پہاڑ جو آج ٹس سے مس نہیں ہوتے اس طرح چلتے پھرتے نظر آئیں گے جس طرح آج سڑکوں پہ گاڑیاں چلتی پھرتی نظر آتی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گابھن یعنی حاملہ اونٹنیوں کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ 1400 سال پہلے جب دور نبوی تھا، جس دور میں قرآن کی یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس دور میں اگر ہم غور کریں تو انسانوں کی جو سب سے قیمتی چیز ہوتی تھی، سب سے قیمتی انسانوں کی جو مایہ ہوتی تھی بلکہ سرمایہ ہوتا تھا وہ اونٹنی ہوتی تھی۔ یہ جو اونٹ اور اونٹنیاں ہیں یہی ان کی کل کائنات ہوتی تھی، اسی پہ وہ سفر کرتے تھے، یہی ان کے ہوائی جہاز ہیں، یہی ان کی لگژری گاڑیاں ہیں، یہی ان کی ٹرینیں اور بسیں اور ٹرانسپورٹ کے دیگر آلات ہیں، اور اسی کا وہ دودھ پیتے ہیں جو ان کا مشروب ہے، یہی ان کی چائے ہے، یہی ان کی نیسکافی ہے، یہی ان کے جوس ہیں، یہی دنیا جہان کے آج جو مشروبات ہیں وہ ان کی جگہ ان 1400 سال پہلے اہل عرب کے یہاں بس ایک ہی مشروب تھا اور وہ اونٹنی کا دودھ تھا، اور اس کے گوشت کو وہ شوق سے کھاتے تھے۔ پھر اونٹ اور اونٹنی میں بھی زیادہ جو قدر و قیمت والی چیز ہوتی تھی وہ اونٹنی ہوتی تھی، کیونکہ اونٹ جو ہے وہ تو صرف سواری کے کام آتا تھا، اور اونٹنی سے دودھ بھی ملتا تھا، بچے بھی ملتے تھے، تو اونٹنی کی جو ہے وہ بہت زیادہ اونٹنی کو اہمیت دیتے تھے۔ اور پھر اونٹنی بھی اگر حاملہ ہو، اور عام طور پہ 10 مہینے میں اونٹنی جو ہے بچہ جن دیتی تھی، تو اگر وہ حاملہ ہو اور 10واں مہینہ ہو تو اس وقت تو اونٹنی کا اتنا زیادہ اہل عرب خیال کرتے تھے کہ ہمیشہ اس اونٹنی کو صبح شام 24 گھنٹہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے تھے کہ ایسی کوئی بے احتیاطی نہ ہو جائے، گر جائے، پڑ جائے کہ اس کا حمل ضائع ہو جائے۔ وہ اس کا اتنا خیال کرتے تھے کہ اپنی ذات سے، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ اس اونٹنی کا خیال کیا جاتا تھا، اور اس کو 24 گھنٹہ نگاہوں کے سامنے رکھا جاتا تھا، اس کی کیئر کی جاتی تھی۔ تو قیامت جب آئے گی اور اس دنیا میں زلزلہ آئے گا تو ایسی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسی تباہی پھیل جائے گی کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہ 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں جو ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہتی ہیں، جن کی فل کیئر کی جاتی ہے، وہ بھی کیا ہوں گی؟ عُطِّلَتْ، بیکار چھوڑ دی جائیں گی، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحوش کہتے ہیں جنگلی جانوروں کو، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں مراد مطلقاً جانور ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایسی تباہی پھیلے گی اور ایسا وحشتناک، دہشتناک اور خوف کا ماحول ہوگا کہ سارے جانور مارے دہشت کے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بعض جانور ایسے ہیں جو دوسرے جانوروں کو غذا بناتے ہیں، دور سے بھی اگر نکاح پڑ جائے تو وہ ان پر حملہ کر کے انہیں کھا جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت جب وحشت ایسی قائم ہوگی کہ ہر قسم کے جانور ایک جمع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو کوئی چھیڑے گا نہیں۔ بکری کے برابر میں بھیڑیا کھڑا ہے، شیر کے برابر میں ہرن کھڑا ہے۔ عام حالات میں تو بھیڑیا بکری کو دیکھتے ہی چیر پھاڑ دیتا ہے، کھا لیتا ہے۔ شیر جو ہے ہرن کو دیکھتے ہی اس کو چیر پھاڑ کے کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس وقت جانور بھی ایسے دہشت کے اندر ہوں گے کہ کسی کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میرے دائیں اور بائیں کون ہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، سارے جانور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اور ڈر اور خوف ایسا ہوگا کہ ہر ایک بھول جائے گا کہ میرے شیر بھول جائے گا کہ میرے برابر میں ہرن ہے جو کہ میری محبوب غذا ہے، بھیڑیا بھول جائے گا کہ میرے برابر میں بکری کھڑی ہے۔ اور ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ ان تمام جانوروں کو جمع کیا جائے گا، جس طرح انسانوں کا حشر ہوگا اور سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا میدان حشر میں، اسی طرح تمام جانوروں کو بھی جمع کیا جائے گا، یہاں تک کہ مکھی کو بھی جمع کیا جائے گا، اور پھر ان جانوروں نے آپس میں جو ایک دوسرے پہ ظلم کیے ہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ چنانچہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اس دنیا کے اندر اگر مارا ہوگا تو قیامت کے دن اس بغیر سینگ والی بکری کے سینگ لگائے جائیں گے اور بدلہ اس کو دلایا جائے گا۔ پھر جب ان جانوروں کے آپس کے بدلے دلا دیے جائیں گے تو پھر ان کو حکم دیا جائے گا مرنے کا، چنانچہ یہ سب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مکلف مخلوق نہیں ہے۔ ان کو اب جنت اور جہنم والی جو زندگی ہے اس میں ان کو جانا نہیں۔ مکلف جو مخلوق ہیں جن کو جنت میں یا جہنم میں جانا ہے اور ہمیشہ باقی رہنا ہے، وہ تو صرف انسان ہیں اور جنات ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، چنانچہ تمام جانوروں کو جمع کیا جائے گا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور پھر ان کو جو ہے آپس میں حساب کتاب ان کا پورا کر کے ان کو جو ہے مٹی بنا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو دہکایا جائے گا، سمندروں کے اندر آگ لگائی جائے گی، جیسا کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ چاند اور سورج کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا اور پھر ایک تیز ہوا چلے گی جس سے سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی، اور سارا سمندر جو اپنے اپنے حدود کو توڑ کر بہہ جائیں گے اور سارا سمندر مل کر ایک ہو جائے گا، اس میں پھر آگ لگے گی، اور پھر یہ آگ اتنی وحشتناک ہوگی اور اتنی سخت ہوگی کہ بعد میں پھر یہی جو ہے جہنم کا حصہ بن جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب انسانوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، یعنی ان کی ٹولیاں، گروہ بنا دیے جائیں گے، کفار کا گروہ الگ، منافقین کا گروہ الگ، ایمان والوں کا گروہ الگ۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان ایمان والوں میں اور کفار میں اعمال کے اعتبار سے پھر الگ الگ گروپ بنائے جائیں گے۔ چنانچہ جی
چنانچہ پھر ایمان والوں میں جو نمازی ہیں نمازیوں کا گروپ الگ ہوگا، جو روزے کا جن کو خاص شوق تھا روزے داروں کا الگ گروپ ہوگا، اسی طرح جن کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق تھا، انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرتے تھے، ان کا گروپ الگ ہوگا، اور اسی طرح جو مجاہدین ہیں ان کا گروپ الگ ہوگا، اور اسی طرح جو کفار ہیں ان کے بھی الگ الگ گروپ بنیں گے ان کے اعمال و گناہوں کے اعتبار سے۔ چنانچہ جو دنیا میں شراب پیتے تھے شرابیوں کا الگ گروپ ہوگا، جو زنا کی لعنت میں مبتلا تھے زانیوں کا الگ گروپ ہوگا، جو ناچ گانے والے ہیں ان کا الگ گروپ ہوگا، جو دنیا میں چوری اور ڈکیتی کرتے تھے چوروں اور ڈکیتوں کا الگ گروپ ہوگا۔ تو اس طرح اعمال کے اعتبار سے سب کی الگ الگ ٹولیاں بن جائیں گی، گروپ بنا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور اس کے بعد وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔ یہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جس معاشرے میں آنکھیں کھولی اور آپ کی آمد ہوئی وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، اور ایسی جاہلیت کی رسومات اور عادات ان کی زندگی کا حصہ تھی کہ ان کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی۔ چنانچہ ان بری عادتوں میں ایک بہت بری عادت ان کی یہ تھی کہ وہ اگر ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو بیٹوں کا تو بڑا اعزاز کیا جاتا تھا، فخر کیا جاتا تھا، اور اس کو بچے کی بیٹے کی پیدائش کو اپنی عزت کا اور فخر کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کو وہ عار سمجھتے تھے، اس کو وہ اپنی ذلت سمجھتے تھے، اور بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیتے تھے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب پیدائش کا وقت آتا تو قابلہ جو دائی ہوتی تھی نرس، وہ پہلے سے گڈھا کھود کے رکھتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ تو نہیں تھے کہ پہلے سے پتہ چل جائے، تو پیدائش کے بعد اگر بیٹا ہوتا تب تو بڑی خوشیاں منائی جاتی، سیلیبریٹ کیا جاتا، جشن منائے جاتے، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو اسی وقت زندہ اس گڈھے میں دفن کر کے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اور یہ ایسا ہی نہیں ہے بلکہ بعض مرتبہ بچیاں بڑی ہو جاتی تھی، بڑے ہونے کے بعد بھی ان کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور اس کی وجہ وہ یہ سمجھتے تھے اپنی جاہلیت کی بنیاد پر کہ بیٹی ہوگی تو ہمارے خرچے بڑھیں گے، یا اس کی شادی کرنی پڑے گی، ہمیں کسی کا سسر بننا پڑے گا، اس کو وہ اپنی ذلت سمجھتے تھے۔ یا اسی طرح دشمن نے حملہ کر دیا اور وہ پکڑ کے اس کو لے گیا تو وہ باندی بنا لے گا، اس ڈر سے وہ بیٹیوں کو جو ہے پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کو ذلت اور رسوائی کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور اس کو جو ہے کوشش یہ کرتے تھے کہ پیدا ہونے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اس سے پیچھا چھڑا لیا جائے۔ چنانچہ اس کو دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ اپنی بیٹی کو اپنی بچی کو وہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ مسند بزار اور طبرانی میں یہ روایت منقول ہے کہ قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا اور جاہلیت سے متاثر ہو کر ایسے بہت سے کام کیے زمانہ جاہلیت میں، تو اسلام لانے کے بعد ان کو بہت افسوس ہوتا تھا کہ آخر ہم جہالت کی کس اندھیرے میں، کس تاریکی میں تھے۔ تو چنانچہ مسند بزار میں اور طبرانی میں یہ روایت منقول ہے کہ قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے بڑے درد کے ساتھ
اللہ کے رسول کو بتایا کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنی 8 زندہ بیٹیوں کو دفن کیا۔ اے اللہ کے رسول، میرے اس گناہ کا، اگرچہ وہ اسلام سے پہلے کا گناہ ہے، اس وقت اسلام نہیں آیا تھا، نبی نہیں آیا تھا، ہدایت ہمیں نہیں ملی تھی، لیکن اس گناہ کو سوچ سوچ کر مجھے غم ہوتا ہے، بتائیے اس کی کیا تلافی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ 8 غلام آزاد کرو، ہر بیٹی کے بدلے میں 1 غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو غلام نہیں ہے، میں تو اونٹوں والا ہوں، اونٹ البتہ میرے پاس ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر ہر کیا کہتے ہیں بیٹی کے بدلے میں 1 اونٹ یا اونٹنی کو جو ہے ذبح کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ یہاں پر رک کر ایک مسئلہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ آج کے دور میں اگر 4 مہینے کا حمل ہے تو 4تھے مہینے میں نطفے کے اندر جو ہے جان پڑ جاتی ہے۔ اب اگر 4 مہینے کا حمل ہو چکا ہے، 120 دن کے بعد کوئی اسقاط کراتا ہے تو یہ بھی قتل النفس میں داخل ہے، انسانی قتل ہے۔ البتہ 4 مہینے پورے ہونے سے پہلے، چونکہ ابھی جان نہیں پڑی ہے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی صحت کے ایشو کی وجہ سے اس کو ساقط کرایا جاتا ہے تو اس کی شرائط اور تفصیلات ہیں، لیکن اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اور اسی طرح بعض جو ایسی تدابیر کی جاتی ہیں جس سے حمل نہ ٹھہرے، اگر یہ بلا عذر ہے، بلا ضرورت ہے، تو اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے مسلم شریف میں، حزامہ بنت وہب کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بھی وعد الخفی ہے، یعنی یہ بھی زندہ درگور بچے کو زندہ درگور کرنے کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں۔ دیکھیے، جب تک انسان زندہ ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اور جب انسان مرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کی فائل بند کر دی جاتی ہے۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، پھر ہر ایک کا نامہ اعمال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اب جب وہ اس کو پڑھے گا تو حیران رہ جائے گا، انسان کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ یہ کیسی فائل ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی کوئی بات بھی اس میں چھٹی نہیں ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا۔ یہاں بھی 2 معنی ہے کشتت کے، اس کے ایک معنی آتے ہیں جانور کی کھال اتارنا، اور ایک معنی اس کے آتے ہیں لپیٹنا۔ دونوں معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ آسمان کو لپیٹ بھی دیا جائے گا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، قرآن کہتا ہے کہ جس دن کے آسمان کو ہم لپیٹ دیں گے جس طرح فائل کو، کاغذات کی فائل کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور پھر عالم بالا کا سب کچھ نظر آنے لگے گا۔ اور ایک ترجمہ ہے کہ کھال اتارنا، یعنی اس کا چھلکا اتارنا، گویا کہ آسمان ننگا ہو جائے گا۔ جیسے دنیا میں کسی چیز کو خوب ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، زیب و زینت کی چیزیں اس میں جڑی گئی ہیں، تو اگر وہ ساری چیزیں اکھاڑ دی جائیں تو کہتے ہیں تم نے تو اس کو ننگا کر دیا۔ تو اسی طرح جب آسمان اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ نے یہ ستارے اور چاند سورج جو فٹ کیے ہیں یہ آسمان کی زینت کے لیے ہیں۔ جب چاند اور سورج کو لپیٹ کر سمندر میں پھینک دیا جائے گا اور سارے ستارے جو رات میں آسمان پہ جگمگاتے ہیں جس سے خوبصورت منظر سامنے آتا ہے، وہ تمام ستارے بھی ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائیں گے، تو گویا کہ آسمان جو ہے وہ ننگا ہو جائے گا۔
وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اس کے اندر آگ لگائی جائے گی، جہنم کے اندر آگ لگائی جائے گی۔ ترمذی میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جہنم میں آگ لگائی جائے گی 1000 سال تک، 1000 سال تک وہ آگ دہکتی رہے گی اور بھڑکتی رہے گی، یہاں تک کہ اس کا رنگ ہو جائے گا لال، یہاں تک کہ اس کا رنگ لال ہو جائے گا۔ پھر اس کو 1000 سال تک مزید دہکایا جائے گا تو اس جہنم کی آگ کا رنگ ہو جائے گا پھر سفید، پھر 1000 سال تک اس میں آگ بھڑکائی جائے گی تو پھر اس کا رنگ ہو جائے گا کالا۔ چنانچہ آج جو جہنم کی آگ کا رنگ ہے وہ انتہائی کالا اور تاریک ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ مفسرین کرام نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ جنت کو اپنی جگہ سے منتقل کر کے قریب کیا جائے گا، بلکہ جیسا کہ قرآن پاک میں دوسری صورت میں ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو متقیوں کے قریب کر دیا جائے گا، یعنی متقی لوگوں کو جنت کے پاس لایا جائے گا۔ جب یہ ساری باتیں پائی جائیں گی تو عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تو ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اب اگر وہ اچھے اعمال لے کر آیا ہے تو وہ مستحق جنت ہوگا، اور اگر وہ اپنے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کو، برے کاموں کو، معاصی کو، ذنوب کو لے کر آیا ہے تو پھر وہ مستحق جہنم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی اور آخرت کی صحیح معنی میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے تمام مراحل میں اور آخرت کے تمام امتحانات میں ہم سب کو سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.